أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو جنات اور انسانوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے گئے گزرے ہیں، وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک قاعدہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایک آدمی اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کے مقدر میں پہلے سے ہی جہنم لکھی ہوئی ہے کہ وہ نیکیاں کر لے تو بھی جہنم میں ہی جائے گا، وہ کتنے بھی جو ہے نیکی کے کام کر لے جہنم میں ہی چلا جائے گا کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے؟ اور ایک آدمی ہے کہ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین نے اس نے ہمیں جنت لکھ دیا اور جنت میں چلا جائے گا۔ بات ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کی تقدیریں لکھ دی۔ اس وقت میں اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اللہ نے لکھ دیا کہ کون آدمی ہوگا جو جہنمی ہوگا، کون آدمی ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو فیصلہ کیا، اللہ رب العالمین بندوں سے بخوبی واقف ہے۔ جیسے ایک بچہ روتا ہے تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، یا اس کو بھوک لگنے سے پہلے اس کی ماں کو یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ انٹیمیشن ہوتا ہے کہ ابھی اس کو بھوک لگنے والی ہے، رونے والا ہے۔ تو ایک ماں جیسے اپنے بچے کی فطرت سے واقف رہتی ہے، یا جو ہے دوسرے لوگ جو ہے اپنے ماتحتین کی فطرت سے واقف رہتے ہیں، اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، اللہ تو ہم تمام کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی خلقت میں شر ہے یا خیر ہے، یہ بندہ خیر کے کام کرنے والا ہے یا شر کے کام کرنے والا ہے، اور رب العالمین اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو جانتے ہوئے اللہ رب العالمین پہلے ہی اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں جس کی طرف وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو حاضرین، ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ بھائی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، کیوں میری تقدیر میں نہیں ہے؟ خیر کے کام نہیں ہو رہے ہیں، کیوں اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا ہے؟ تلاوت قرآن نہیں ہو رہی ہے، کیوں اللہ نے نہیں لکھا ہے تقدیر میں؟ کیا یہ کہنا درست ہے؟ ہمیں بعض لوگ ہوتے ہیں شراب پی رہے ہو، کیوں پی رہے ہو؟ بھائی اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے تقدیر میں جو لکھا ہے، تقدیر کا بہانہ بنا کر کیا ہم عمل سے رک سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی کہ اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، تو صحابہ نے کہا تو پھر ہم کیوں عمل کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمل کرو، یہ عمل تمہارے لیے معاون ہوگا تمہارے منزل تک تم کو پہنچانے کے لیے۔ ایک آدمی اگر نیک ہوگا، اس کا جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں نیکی لکھ دی ہوگی، خیر لکھ دیا ہوگا، تو وہ یہیں سے نیکی کے کام کرتے ہوئے وہاں تک جائے گا۔ اور ایک آدمی برا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں اس کے جو ہے نتیجے میں شر لکھ دیا ہے، تو یہ شر کے کام کرتے ہوئے وہاں تک جائے گا۔ اور کیا ہم یہ بہانہ لگا سکتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ایسا ہو گیا؟ کسی بھی گناہ کے سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی کو لایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی تھی، تو بھائی تم نے چوری کیوں کی؟ تو آدمی کہتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا
میں نے چوری کر لی۔ عمر فاروق کہتے ہیں جاؤ لے جا کر اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہ آدمی کہتا ہے کیوں ہاتھ کاٹ رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ بھی تیری تقدیر میں لکھا ہوا۔ حاضرین گرامی، اگر کوئی یہ کہتا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اس کی تقدیر میں میرا عذاب بھی لکھا ہوا ہوگا۔ تقدیر کا بہانہ بنا کر گناہوں پر گناہ کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اللہ جاننے والا ہے کہ یہ بندے کی خلقت میں خیر ہے یا شر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی کچھ آیتیں بتائی، کچھ نشانیاں بتائی، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہوں گے مگر وہ سمجھیں گے نہیں۔ کیا نہیں سمجھیں گے؟ اللہ کے کلام کو نہیں سمجھیں گے۔ اب یہاں پر ہم رک کر غور کریں کہ ہم نے اپنے رمضان کے 12-13 دن گزار دیے ہیں، انشاءاللہ یہ رمضان گزر جائے گا۔ ہمیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہے، ان کے دل جو ہے سمجھ کر پسیج گئے یا خوش ہو گئے۔ جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے دل خوش ہو جا رہے ہیں۔ جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے دل ڈر جا رہے ہیں۔ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کانپ رہے ہیں کہ میں بھی ان میں ہوں یا نہیں ہوں۔ مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی ان میں آ جاؤں۔ ایسی دلی کیفیت اگر ہماری ہو رہی ہے تو ہمارے دل ایسے ہیں جو سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ ان کے دل تو ہوں گے مگر وہ سمجھیں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہوں گی مگر وہ دیکھیں گے نہیں۔ دل ہوں گے، دنیا بھر کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی مگر جو سمجھنے کے لیے دل دیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے۔ آنکھیں ہوں گی، پوری دنیا کا نظارہ کریں گے مگر رب نے جو بصیرت، جو بصارت اللہ نے انسان کو دی ہے سمجھنے کے لیے دین کو، شریعت کو، وہ اس میں نہیں لگائے گا۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہوں گی، آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہوں گے، انہیں کوئی چیز شریعت کی نظر ہی نہیں آئے گی۔ نبی کا حکم نظر نہیں آئے گا، اللہ کا کلام نظر نہیں آئے گا، حلال و حرام نظر نہیں آئے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہر چیز سے ہٹ کر دنیا 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 پر پڑے رہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہوں گے مگر ان کو کچھ سنائی نہیں دے گا۔ ہمیں کتنے ایسے لوگ ہیں، ماں باپ کہتے ہیں جاؤ بیٹے نماز کے لیے، سنائی نہیں دیتا۔ جاؤ بیٹے خیر کے کام کے لیے، کان سنائی نہیں دیتے۔ کوئی جو ہے نیکی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ہمارے جسم تک وہ چیز پہنچتی نہیں، سنائی نہیں دیتا، مطلب سنتے تو ہیں مگر روح پر عمل نہیں آتی وہ چیز۔ صحابہ کا دور کیسا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ ان کے کان سن رہے تھے، ان کے کان سن رہے تھے۔ جیسے ہی وہ بات کانوں سے ٹکراتی تھی وہ بات دل تک پہنچتی تھی اور اس کا نتیجہ نکل کر آتا تھا۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمیں ہر طرح سے جو ہے ڈرایا جاتا ہے، ہمیں خوشخبریاں دی جاتی ہیں، ہر طرح سے جو ہے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر نتیجہ ایسے سامنے آتا ہے کہ کچھ بھی کر لو ان کے دلوں پر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اگر ہمارے دل واقعی ایسے سخت ہو گئے ہیں یا ہماری آنکھیں ایسی ہیں کہ ہم کو دکھ نہیں رہا ہے یا ہمارے کان ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم سن نہیں پا رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہے۔ چوپائے کتے ہیں، گدھے ہیں، گائے بیل ہیں، بھینس ہے، ان کی طرح ہے۔ یعنی وہ لوگ کیا نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ کیا صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ لوگ کیا نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں؟ نہیں روکتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی نہیں روک رہے ہیں، ہم بھی نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، وہ لوگ چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، وہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں گئے گزرے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو وہ سہولتیں نہیں دی ہیں جو ہم کو دی ہیں۔ آپ دیکھیے آج سے 1000 سال پہلے کا جانور بھی ویسے ہی گھاس کھاتا تھا جیسا آج کا جانور کھا رہا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی سہولتیں نہیں دی، وہ پہلے بھی جو ہے بغیر کپڑوں کے جیتے تھے، آج بھی بغیر کپڑوں کے جی رہے۔ اللہ نے ہم کو سہولتیں دی ہیں، وہ دینے کے باوجود جب انسان گمراہ ہو جائے تو ان سے زیادہ گائے گزرا شمار ہوتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل،
ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے وہ آدمی۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم الغافلون، وہی لوگ غفلت میں، اور جو لوگ غفلت میں ہیں ان کے نتیجے بہت برے ہونے والے۔ اس کا سب سے پہلا خطاب تو ان لوگوں سے ہے جو اللہ کا کلام سن کر ایمان نہیں لاتے، مگر کہیں نہ کہیں ان مسلمانوں سے بھی ہے جن کے دل زنگ کھا چکے ہیں، ان مومنوں سے بھی ہے جن کے دل جو ہے اللہ کے کلام کو سن کر، قرآن کو سن کر، حدیثوں کو سن کر پسیجتے نہیں ہیں، ان کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں۔ شریعت سنائی جاتی ہے تو ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے کہ بھئی چلو میں آج سے یہ کام کروں گا، یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا خطاب ان لوگوں سے بھی۔ حاضرین، اپنے آپ کو غور کیجئے، امتحان گاہ میں اپنے آپ کو رکھیے اور دیکھیے کہ میرا دل کیا ڈرا ہے اللہ سے، میری آنکھیں کیا اللہ کے لیے آنسو بہائے ہیں، کیا میرے کان سن کر میرے جسم میں کبھی پیدا ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو ہم زندہ دل ہیں، اگر نہیں ہوئی ہے تو ہمارے لیے بہت سوچنے کا موقع ہے، غور و فکر کرنے کا موقع ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ دل بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں بہترین مومن بنائے، اللہ ہمیں اس کی بارگاہ میں آنسو بہانے والا بنائے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والا بنائے، اس سے جو ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے قیام و سیام کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں بہترین انداز سے رمضان میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن میں تدبر کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کی توفیق اللہ ہم کو عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ ہمیں جو لوگ اس سے پہلے رمضان میں تھے یا اس سے پہلے رمضان میں تھے اور اب ہمارے ساتھ نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں کئی لوگوں کے والدین، دوست اور احباب جو توحید پرست ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین درگزر فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔